خطاب کرتا ہے مراد امتیں ہوتی، ایک اہم مضمون سمجھنے کا ہے۔ قرآن کریم کبھی مخاطب تو بنائے گا نبی کو، مگر کہنا نبی سے نہیں ہے، ان کی امتوں سے کہنا ہوتا ہے۔ ایک مثال دوں میں اس کی، اس سے سمجھو گا۔ سورہ طلاق ہے 28ویں پارے میں، وہ سورت شروع ہوتی ہے یہاں سے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ اے پیغمبر، خطاب حضور سے کیا، جب آپ لوگ، دیکھو امت کی طرف بات چلے گی، جب آپ لوگ بیویوں کو طلاق دینا چاہیں تو طلاق دینے کا طریقہ ہی ہے۔ جو عربی جانتے ہیں وہ بہت آسانی سے سمجھیں گے کہ یا ایھا النبیوں کا حضور سے خطاب کیا، اور فوراً کہا اذا طلقتم، جب مذکر حاضر کا صیغہ آ گیا، معلوم ہوا کہ حضور کو جو خطاب کیا تھا حضور سے کہنا مقصد نہیں، ورنہ اگر حضور ہی سے کہنا مقصد ہوتا تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ آتا اذا طلقتا، لیکن فوراً اذا طلقتم آیا، معلوم ہوا کہ امت کو یہ احکام دینے ہیں کہ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے، مگر اس کا مخاطب بنایا پیغمبر۔ اس مثال سے آپ حضرات بہت آسانی سے یہ مضمون سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ بعض حکمتوں سے، بعض مصلحتوں سے خطاب نبی سے کرتا ہے، مراد امت ہوتی ہے، سنانا امتوں کو ہوتا ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے خطاب کیا ہے کہ اے پیغمبروں، ستھری چیزوں میں سے کھاؤ، یہ پیغمبروں کو نہیں کہنا، پیغمبروں کی امتوں کو کہنا۔ اور وہ پیغمبروں کی جو امت ہے وہ تو گزر گئی، اور اللہ نے ان کے زمانے میں پیغمبروں کے ذریعے سے امتوں کے پاس یہ احکام بھیجے تھے۔ آج جو قرآن میں یہ سنایا جا رہا ہے وہ ہمیں سنایا جا رہا ہے، حضور کو نہیں سنایا جا رہا، حضور کی امت کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ اتنا اہم حکم ہے کہ جو پچھلے تمام رسولوں کو دیا گیا ہے، کوئی رسول مستثنا نہیں، ہر رسول کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی امتوں کو یہ حکم پہنچاؤ، بس اس کی اہمیت آج بھی اسی طرح سے، اس لیے وہ حکم قرآن میں نازل کیا، اور مخاطب پوری حضور کی امت ہے کہ ستھری چیزوں میں سے کھاؤ۔ ستھری چیزوں میں سے کھانا کیوں ضروری ہے؟ ستھری کا مطلب ہے ٹیسٹ فل، مزیدار نہیں، مزیدار تو خنزیر بھی ہے، ساری دنیا خنزیر کھاتی ہے، مزہ آتا یہ بھی تو کھاتی ہے، اگر اس میں مزہ نہ ہوتا تو آدھی دنیا کیوں کھاتی ہے خنزیر کو؟ مزیدار ٹیسٹ فل تو شراب بھی ہے، آدھی دنیا بلکہ 80% دنیا شراب پیتی ہے، تو کوئی مزہ نہیں ہے تو کیوں پیتی ہے؟ ستھری کا مطلب یہ نہیں، ستھری کا مطلب ہے حلال و طیب، حلال کے ساتھ طیب لگاتے ہیں، یعنی یہ طیب حلال کے معنی میں، یعنی اللہ نے جن جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ستھری اور پاکیزہ ہے، اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ گندی۔ چنانچہ خنزیر کے بارے میں قرآن میں آیا کہ انہ رجس، حالانکہ دنیا بڑے مزے سے کھاتی ہے، مگر قرآن نے کہا وہ گندی چیز ہے۔ لہذا معیار کسوٹی اللہ کے فرمان ہیں، اللہ جس کو حلال کہیں وہ طیب اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جس کو حرام کہیں کر دیں وہ گندی اور بری چیز ہے۔ خنزیر کو اللہ نے ریش سے کہا، گندی ہو گئی،
اور بکری کو اللہ نے حلال کیا تو طیب اور پاکیزہ ہو گئی. بہرحال ہمارا مزاج معیار نہیں. ایک آدمی کو مزاج ایک چیز میں آتا دوسرے کو اس میں مزہ نہیں آتا, اس کو دوسری چیز اچھی لگتی, تیسرے کو تیسری اچھی چیز لگتی ہے. تو ہمارا ٹیسٹ معیار نہیں ہو سکتا, کسوٹی نہیں ہو سکتا ہے. معیار ہے اللہ کا فرمان کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ طیب اور پاکیزہ ہیں, اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ گندی اور بری. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام امتوں کو جو حکم دیا گیا کہ ستھری پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ, یہ حکم کیوں دیے؟ اگر گندی چیزیں کھائیں گے, ناپاک چیزیں کھائیں گے, حرام کھائیں گے تو کیا حرج ہے؟ اس مضمون کو سمجھو. انسان کا ایک ظاہر ہے, آؤٹ سائڈ ہے, اور ایک اس کا درون ہے, باطن ہے, ان سائڈ ہے. اندر کا باہر اثر پڑتا ہے اور باہر کا اندر اثر پڑتا ہے. اس مضمون کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ظاہر کیسا ہی ہے, دل صاف صحیح ہونا چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے, دل صحیح ہونا چاہیے. یہ صرف کہنے کی بات ہے. جیسا ظاہر ہوگا باطن پر اس کا لامحالہ اثر پڑے گا, اور جیسا اندر ہوگا اس کا باہر اثر پڑے گا. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ایسا سمجھنا کہ ان کا دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ اور تعلق نہیں, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اگر اندر گندگی ہے تو باہر نیکی کہاں سے وجود میں آئے گی؟ اندر گندگی ہے تو باہر نیکی کہاں سے وجود میں آئے گی؟ اندر جوہر ہے, اندر کمال ہے, اندر خوبی ہے تو ظاہر پر اس کا اثر پڑے گا. اور فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا, اور نیک کام کرو. اس حکم کے بعد یہ حکم اس لیے آیا ہے کہ اگر حلال و طیب کھاؤ گے تو نیک کام اعمال صالحہ کر سکو گے, اور اگر اندر تم نے حرام بھر رکھا ہے تو اعمال صالحہ تم سے وجود میں نہیں آئے. ان دو باتوں میں جوڑ لیے ہیں. پہلے فرمائے کہ آئیے رسول کلوا من الطیبات, اور دوسرے بات فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا, اور نیک کام کرو. ہر مومن وہ مومن ہے ہی اس لیے کہ نیک کام کرے اور نیک کام کے صلے میں جنت پائے. ہر مومن کی انتہائی آرزو یہ ہے. فرمایا کہ اگر تمہارا یہ منشا ہے, مقصد ہے, تو اندر جو چیز لقمہ گلے سے اندر جائے وہ حلال و طیب جانا چاہیے, پاکیزہ لقمہ جانا چاہیے. اور اگر اندر حلال و طیب اور پاکیزہ لقمہ نہیں گیا تو پھر تم کتنی بھی کوشش کرو گے نیک کام کرنے کی, نیک کام وجود میں نہیں آئیں گے. تو یہ آیت دلیل ہے کہ اندر کا باہر اثر پڑتا ہے. اندر حلال و طیب ہوگا تو اعمال صالحہ وجود میں آئیں گے. اندر گندی اور خبیث چیز ہوگی تو اعمال سیئہ وجود میں آئیں گے, برے اعمال وجود میں آئیں گے, نیک عمل وجود میں نہیں آ سکتے. اور اس کا الٹا کہ ظاہر کا اندر اثر پڑتا ہے. اس کے لیے قرآن کریم میں نسخے آئے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اے انسانوں, اے آدمیوں, آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے. جتنے متمدن انسان ہیں وہ سب کپڑے پہنتے ہیں, ننگا کوئی نہیں گھومتا, جانور ننگے گھومتے ہیں. دنیا کے سارے جانور ننگے گھومتے ہیں. پاکستان میں ایک صاحب کو بھوت سوار ہوا کہ گھوڑے گدھوں کو
بھی پاجامہ پہنانا چاہیے. ابھی چند سالوں پہلے اخباروں میں فوٹو آئے کہ انہوں نے گھوڑے کو بھی پاجامہ پہنا رکھا ہے, گدھے کو بھی چڈی پہنا رکھی. لیکن وہ ایک باولے کا ایک آئیڈیا تھا, وہ ختم ہو گیا. دنیا میں کوئی جانور لباس نہیں پہنتا ہے. یہ اللہ نے انسان ہی کے لیے یہ امتیاز رکھا ہے کہ انسان, کوئی بھی انسان ہو, کئی جنگلوں میں رہنے والے ہوں, کوئی اکا دکا سادھو سنت ہوں جو ننگے رہتے ہیں, ایسے سادھو کے بالکل مادرزاد ننگے رہتے ہیں. تو کوئی ہو سکتا ہے, لیکن عام طور پر جو متمدن انسان ہے, چاہے وہ کوئی مذہب مانتے ہو چاہے کوئی مذہب نہ مانتے ہو, لباس پہنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں, ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیے, اور لباس کے 3 مقصد بھی ہیں. یواری سوآتکم, لباس ننگاپے کو چھپاتا ہے. ستر عورت ننگاپے کو چھپانا یہ لباس کا بنیادی مقصد ہے. اس حد تک ہر انسان قائل ہے کہ ننگاپا جو ہے وہ چھپنا چاہیے. پھر ننگاپا کسے کہتے ہیں, اس میں رائے مختلف ہو گئی. خود ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں ناک کے نیچے سے ننگاپا شروع. ناک جو ناک ہے وہ ننگاپے سے باہر ہے, اس کا نچلا کنارہ وہاں سے ننگاپا شروع, اور گھٹنے کے ختم تک, گھٹنے کے نیچے تک یہ ننگاپا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں. حضرت امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں سے زیر ناپ اگنے شروع ہوتے ہیں وہیں سے ننگاپا, لہذا اس سے اوپر جہاں بال نہیں ہوگے وہ ننگاپا نہیں. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں گھٹنا ننگاپا نہیں ہے, گھٹنے کے اوپر تک ننگاپا ہے. حضرت امام مالک علیہ رحمہ کا یہ قول ہے کہ ران بھی ننگاپا نہیں ہے, ران جہاں تک ختم ہوئی وہاں تک ننگاپا نہیں ہے. تو خود ہمارے یہاں ائمہ میں اختلاف ہے. بس اگر کوئی لوگ دنیا میں ایسے ہوں کہ جو اور کم کر دے, جیسے آپ کے ملک کے لوگوں کے یہاں ننگاپا سبھی لین ننگاپا ہیں, آگے پیچھے کی 2 رائیں ننگاپا ہیں, باقی سب ننگاپا ہے ہی نہیں. عورتیں بھی گھومتی ہیں ذرا ذرا سا چڈی پہن کر. تو اس میں رائے مختلف ہو سکتی ہے, لیکن تمام انسان اس پر متفق ہیں کہ ننگاپا چھپانا یہ ضروری ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے, یہ لباس ہمارے ننگاپے کو چھپاتا ہے. لباس کا ایک مقصد تو یہ. دوسرا مقصد ہے وریشن, لباس تمہارے لیے ایسا ہے جیسے پرندوں کے لیے پر. پرندے کے لیے پر کیا کام کرتے ہیں, زینت. پرندہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. ایک کبوتر ہے, اس کے سارے پر موجود ہوں تو کتنا خوبصورت ہے مرغی, طوطا, اور اگر اس کے پر اڑ جائیں تو وہی کبوتر بدزیب معلوم ہونے لگے گا, وہی طوطا برا لگنے لگے گا. تو جیسے پرندوں کے لیے پر زینت ہیں, انسان کے لیے بھی لباس زینت ہے. یہ زینت کا مرحلہ کہاں ہے, شرم گاہ, ننگاپا. ننگاپے کے علاوہ اوپر جو بدن ہے, نیچے جو بدن ہے, اس بدن کو ڈھانکنا, اس سے آدمی مزین ہوتا ہے. دیکھو یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے, سب نے کرتا پہن رکھا ہے, کرتے کے نیچے تو کوئی ننگاپا نہیں. آپ ٹراؤزر پہن کر, پاجامہ پہن کر نماز پڑھیں, نماز ہو جاتی. لیکن نہیں, ہر بندہ کرتا پہنے ہوئے, کیوں, اس سے آدمی بھلا معلوم ہوتا ہے. ہر آدمی ٹوپی امامہ باندھے ہوئے, کیوں, سر تو ننگاپا نہیں ہے, امامہ پر ٹوپی کیوں پہن رہے, اس سے آدمی بھلا معلوم ہوتا ہے. کوئی آدمی گھٹنے تک پاجامہ نہیں پہنتا ہے, یہاں تک نیچے پہنتا ہے, باندھا باندھا تو زمین پر گھسیٹتا ہے. بھائی یہ تو نیچے تو ننگاپا نہیں, یہاں کیوں پہن رکھا. زینت, لباس کا دوسرا مقصد ہے زینت.
اب اس میں رائے مختلف کہ کیسا لباس پہنیں گے تو آدمی بھلا معلوم ہو. دنیا میں ڈفرینٹ سویلائزیشن ہے، عجیب عجیب تہذیبیں ہیں، کسی کا کوئی نظریہ ہے، کسی کا کوئی نظریہ ہے، مگر سارے انسان متفق ہیں کہ ناک اور گھٹنے کے علاوہ جو اوپر بدن ہے اور نیچے بدن ہے اس کو بھی کپڑوں میں چھپانا چاہیے، یہ بھی زینت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے اس کا دوسرا مقصد زینت ہے. خود مسلمان پوری دنیا میں آپ چلے جائیں گے تمام مسلمانوں کا ایک لباس نہیں ملے گا، لیکن اوپر نیچے کو سب چھپائیں گے. پھر اس میں اختلاف ہو جائے گا کہ سر چھپانا ضروری ہے یا نہیں، نماز میں سر چھپانا چاہیے یا نہیں. ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں کہ نہیں، سر چھپانا سنت کے خلاف، کھلے سر پڑھو نماز. ایسی رائے رکھنے والے بھی وہ کہتے، وہ ان سے کبھی گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کھلے سر ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میں ان سے کہتا ہوں ٹوپی کے بغیر نہیں، کرتے کے بغیر بھی ہو جاتی. تو کرتا ہی پہن کر مسجد میں کیوں آتا ہے؟ وہ چھٹی ہے کہتے ہیں ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں ایک مرتبہ ہی 100 مرتبہ ہوتی ہے اور کرتے کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. آپ کرتا ہی پہن کر کیوں مسجد میں آتے ہیں؟ تو ہمارا یہی کہے گا کہ یہ تو تہذیب ہے کرتا پہن کر کے. ارے اسلامی تہذیب ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا ہے. اگر کرتا پہن کر نماز پڑھنا اسلامی تہذیب ہے تو اسلامی تہذیب ٹوپی پہن کر پڑھنا ہے. کہ آج کل تو دنیا بغیر ٹوپی کے کھلے سر رہتی ہے. وہ دنیا اسلامی تہذیب نہیں ہے، وہ فیشن ہے. میرے بھائیو دو باتوں میں فرق کرنا چاہیے، فیشن اور اسلامی تہذیب. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب مسلمان ہیں، اسلامی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں. تو آپ لباس میں اسلام مسلمانوں کی تہذیب میں جو زینت ہے اس زینت پر پڑھیے نماز. اور جہاں تک نماز کے ہونے نہ ہونے کا تعلق ہو تو کرتے کے بغیر بھی ہوتا ہے، اس کے لیے کرتا پہننا ضروری نہیں. تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ لوگوں میں یہ سب اختلافات ہیں کہ ٹوپی پہننا زینت ہے یا نہیں. عام حالات میں نماز کے وقت میں ٹوپی پہننا یہ خوبصورت بننا ہے یا نہیں، اس میں رائے مختلف ہیں. اور دنیا کے دوسرے مذاہب والوں کی بھی رائے مختلف ہیں، لیکن سب اس پر متفق ہیں کہ ننگا پا چھپانے کے علاوہ اوپر کا بدن اور نیچے کا بدن یہ بھی چھپانا چاہیے. اس سے آدمی بھلا معلوم ہوتا ہے، خوبصورت معلوم ہوتا ہے، مزین ہوتا ہے. پرندہ جیسے پروں سے اچھا لگتا ہے، انسان بھی لباس سے اچھے، پورے کمپلیٹ لباس سے اچھا لگتا ہے. پھر فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، پرہیزگاری کا لباس. پرہیزگاری کا لباس یعنی پرہیزگاروں کا لباس. ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ ان دو سے بھی آگے کا مرتبہ ہے. آپ لباس پہنے، پرہیزگاروں کا لباس پہنے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، پرہیزگاری کا لباس. لفظ کیا ہے؟ پرہیزگاری کا لباس. اور میں کہہ رہا ہوں پرہیزگاری کا لباس کون سا ہے؟ جو پرہیزگاروں کا لباس ہے وہ لباس پرہیزگاری کا ہے. اور فرمایا ذالک خیر، پہلے دو مقاصد کے لیے ایسا کوئی لفظ نہیں لائے، اس تیسرے مقصد کے لیے لفظ لائے ذالک خیر. اس میں بہت خیر ہے، بہت بھلائی. یہ کوئی دقیق مضمون نہیں ہے، ہر آدمی سمجھے گا. پرہیزگار کون گزرے ہیں؟ پرہیزگار انبیاء گزرے ہیں. سب سے بڑے پرہیزگار تو انبیاء ہیں، ان سے بڑا کوئی پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا. ان کے بعد صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد صالحین ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں. یہی تو پرہیزگار ہے کہ ہم تو نہیں آئے اور آپ کو صالحین میں لے لیا. اگر آپ کا لباس بھی اچھا ہے تو آپ صالحین نیک لوگوں میں. پرہیزگار لوگ یہ ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، پھر صحابہ،
پھر علماء، پھر اولیاء، پھر امت کے نیک لوگ، یہ 5 7 پرہیزگار لوگ ہیں۔ ان 5 پرہیزگاروں کا جو لباس ہے، یہ لباس کا تیسرا درجہ ہے، آگے کا درجہ ہے، اور ذالک خیر، یہ سب سے اچھا لباس۔ پہلا لباس ننگا پشو پال، مزدور کام کرتے ہیں، چڈی پہن کر کے نیچے تک پہن کر کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے مزین بنو، لباس ایسا پہنو کہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت معلوم ہو، ہر آدمی دیکھے۔ اور آخری درجہ لباس کا ہے پرہیزگاروں کا لباس۔ پرہیزگاروں کا لباس اگر تم پہنو گے تو ذالک خیر، یہ لباس کی شاندار صورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس امت میں پرہیزگار 5 ہیں، انبیاء، صحابہ، علماء، اولیاء اور نیک مومنین، سب نیک مومنین۔ یہ بھائی بیٹھا میرے سامنے، یہ بالکل پرہیزگاروں کا لباس پہنے ہوئے ہیں، سر سے پیر تک، سر پہ پگڑی بھی اس کی۔ اللہ جانے یہ مولانا صاحب ہیں یا نہیں، ولی ہے یا نہیں، لیکن نیک مومن تو ہے۔ اور ایسے نیک مومن اس مجمع میں اور بہت سے بندے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو نیک مومنین کا، نیک بندوں کا لباس ہے، یہ لباس تقویٰ ہے، اور قرآن نے کہا ذالک خیر۔ لہذا میرے بھائیوں، لباس میں اس ترتیب سے بڑھو، لباس میں اس ترتیب سے بڑھو۔ پہلا مرحلہ تو شرمگاہ کو ننگا پہ کو چھپانا، پھر اس سے آگے لباس ایسا پہنو کہ جو مزین معلوم ہو، اور آخری درجہ ہے پرہیزگاری کا لباس پہنو، یہ بہتر لباس۔ اس آیت کریمہ میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ لباس التقویٰ کیوں فرمایا، لباس المتقین کیوں نہیں فرمایا، پرہیزگاری کا لباس یہ کیوں فرمایا، پرہیزگاروں کا لباس کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ جیسا لباس پہنو گے ایسا اندر اثر پڑے گا۔ اگر پرہیزگاروں کا لباس پہنو گے تو اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ میں یہ مضمون سمجھا رہا ہوں کہ ظاہر کا اندر اثر پڑتا ہے، جیسے اندر کا باہر اثر پڑتا ہے، ظاہر کا اندر اثر پڑتا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ کہنے کے بجائے کہ پرہیزگار لوگوں کا لباس، یہ کہنے کے بجائے کہا پرہیزگاری کا لباس، اور اس میں اشارہ کیا کہ یہ جو پرہیزگاروں کا لباس ہے، اگر یہ پہنو گے تو تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ مفسرین کرام نے ایک قصہ لکھا ہے فرعون کے زمانے میں، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کروایا، تو پورے ملک کے مصر میں جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے سب کو فرعون نے بلایا اور یہ کہا کہ ان دو کا مقابلہ کرنا۔ یہ قصہ ہے قرآن کریم میں، جگہ جگہ مقابلے کے میدان میں مقابلہ ہو۔ پہلے جادوگروں نے جو لاٹھیاں اور جو رسیاں وہ لائے تھے جادو کر کے، انہوں نے میدان کے اندر وہ ڈھیر کے ڈھیر رسیاں ڈالی، لاٹھیاں ڈالی، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ اللہ کی وحی آئی موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ اپنی لاٹھی ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، وہ ایک سانپ بنا اور وہ میدان کے سارے سانپوں کو کھا گیا۔ اب جادوگروں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ موسیٰ کا جو معجزہ ہے وہ جادو نہیں، کیونکہ ایک جادو دوسرے جادو کو ختم نہیں کر سکتا، ایک جادو دوسرے جادو کو کھا نہیں سکتا۔ ان کے بے شمار سانپ تھے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک سانپ میدان کے اندر گھومے گا، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ سانپ ان سانپوں کو سب کو کھا جائے ایسا جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ تمام جادوگر وہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے۔ یہ سب باتیں قرآن کریم کی بے سبرے کی نہیں، تمام جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے سب کو قتل کر دیا وغیرہ۔
وہاں مفسرین کرام نے ایک مضمون لکھا ہے کہ پورے میدان میں فرعون بھی ہے، فرعون کی کیبنٹ بھی ہے ساری، پورے ملک کی عام پبلک بھی ہے، اور جادوگر بھی ہیں۔ کتنے جادوگر ہوں گے؟ 5 ہوں گے، 25 ہوں گے، 500 ہوں گے، اور کتنے جادوگر رہو گے اس میدان میں؟ صرف ان 500 جادوگروں کو ایمان کی دولت کیوں ملی اور فرعون کو کیوں نہیں ملی؟ پورے مصر کی پبلک جمع ہے، ان کو دولت ایمان کیوں نہیں ملی؟ صرف ان 500 جادوگروں کو دولت ایمان کیوں ملی؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ یہ تو کامن سینس کا مسئلہ ہے کہ جادو کو کھا نہیں سکتا، تو کامن سینس کا مسئلہ ہے۔ جادوگروں کی سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ فرعون جیسے عقل کے پتلے کے سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ اس کی کیبنٹ کے آدمیوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ ملک مصر کے بے شمار عقل مند پڑھے لکھے بدھو تھے، ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ پڑھے لکھے بدھو صرف ان جادوگروں کی سمجھ میں یہ بات کیوں آئی اور ان کو ایمان کی دولت کیوں نہیں؟ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جادوگر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیسا لباس پہن کر میدان میں مقابلے کے لیے آئے، جیسا لباس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ہے ایسا ہی لباس پہن کر یہ جادوگر مقابلے کے لیے آئے، اور ایسا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم UK میں سلوٹر ہاؤس دیکھنے گئے، صبح 7 بجے سلوٹر ہاؤس کھلنے کا وقت تھا، ہم اس سے 6:45 بجے پہنچ گئے، سردی کی برف پڑ رہی تھی، ہم گاڑی میں بیٹھے رہے، 7 بجے سلوٹر ہاؤس کھلا، اور کھلنے کے بعد انہوں نے، ہم 4-5 ساتھی تھے، ہم سب کے لیے وہ لباس بھیجا جو لباس اندر کام کرنے والوں کا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے کپڑوں کے اوپر یہ کپڑے پہن کر اندر آؤ۔ اب ان کا وہ مزدوروں کے جیسے کپڑے ہوتے ہیں، وہ سب کپڑے ہر ایک کے لیے انہوں نے بھیجے کہ پہن کر آؤ۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں ایک بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا تم اندر آؤ گے تو پورے کارخانے میں گھومو گے، اور جہاں ہمارے جانور ہیں مینڈے بکرے وہاں بھی تم گھومو گے، تو اگر تم اپنے اس لباس میں آؤ گے تو ہمارے جانور مٹکیں گے، اور یہ ہمارے لباس میں اگر گھومو گے تو ہمارے جانور مٹکیں گے۔ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آئے، چنانچہ ہم وہ کپڑے جو سلوٹر ہاؤس والوں کے کپڑے تھے وہی کپڑے سب پہن کر گئے، ان کے میڈوں میں بھی گھومے، سب جگہ گھومے، ان کے لیے کوئی نئی بات اچنبے کی بات نہیں، وہ تو نہیں چپ چاپ، اور ہم اپنا یہ لباس پہن کر جاتے تو جانور بدکتے۔ تو کہیں ایک جیسا لباس ہونے کی وجہ حکمت ہوتی ہے، ایک جیسا لباس ہونے کی کہیں حکمت ہوتی ہے۔ ڈاکو کبھی ڈاکہ ڈالنے آتے ہیں تو پولیس کا ڈریس پہن کر آتے ہیں، کبھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتے ہیں تو پولیس کا ڈریس پہن کر آتے ہیں، کیوں؟ اس کی ایک حکمت ہے، ایک وجہ ہے، ایک مسئلہ ہے، یو نو وہ جیسا آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ پولیس کا ڈریس پہن کر کیوں آتے ہیں، بہرحال آتے ہیں پولیس کا ڈریس پہن کر، کوئی حکمت ہے۔ ہم ملازمین کا ڈریس پہن کر سلوٹر ہاؤس میں گئے تھے، اس کی حکمت تھی، تو یہاں بھی کوئی حکمت ان کے ذہنوں میں رہی ہوگی۔ تمام جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا لباس پہن کر آئے، اللہ نے اس لباس کی برکت سے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو اس بھرا ہوا میدان ہے، بے شمار پبلک ہے، کسی کو ایمان نہیں ملا، فرعون کو ایمان نہیں ملا، فرعون کی کیبنٹ کے کسی آدمی کو ایمان نہیں ملا، پبلک جو پورے ملک کی جمع تھی کسی کو ایمان نہیں ملا، صرف جادوگروں کو ایمان مل گیا، اور ایسا پختہ ایمان مل گیا کہ انہوں نے جان قربان کر دی، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ تو مفسرین کرام کہتے ہیں اس لباس کی برکت جس کو وہ پہن کر آئے،
मुझे तो सिर्फ इतना समझाना है आप हजरात को कि ये तसव्वुर है लोगों का भाई कुछ भी पहनो, दिल साफ रहना चाहिए, ये आइडिया नजरिया वेरी रॉन्ग। जाहिर का अंदर असर पड़ता है। देखो इस लिबास से उनको ईमान मिला, और कुरान कहता है लिबासुल तक़वा, लिबासुल मुत्तक़ीन नहीं, लिबासुल तक़वा। अगर ये लिबास तुम पहनोगे, परहेजगारों का लिबास पहनोगे, तो तुम्हारे अंदर भी परहेजगारी पैदा होगी। और हर मोमिन की पहली और आखिरी ख्वाहिश है परहेजगार बनना। हर मोमिन की पहली और आखिरी ख्वाहिश है परहेजगार बनना। तो अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो परहेजगारों का लिबास पहनो, अंदर परहेजगारी पैदा हो। हर मोमिन की ये ख्वाहिश परहेजगार बनना कुरान की जगह जगह है। पहली आयत में है कि ये कुरान लारी बकी, इस पूरे कुरान में कहीं उंगली रखने की जगह नहीं है कि कुरान की ये बात सही नहीं मालूम होती, कहीं उंगली रखने की जगह नहीं। और हुदल लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए गाइड बुक है। वहां सवाल पैदा हुआ कि कुरान तो गाइड बुक सभी इंसानों के लिए है। दूसरी जगह है शाहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, सब लोगों के लिए कुरान गाइड बुक है। फिर कुरान की शुरू में हुदल लिल मुत्तक़ीन क्यों कहा? इसलिए कहा कि हर मोमिन की ख्वाहिश मुत्तकी और परहेजगार बनना है। बस अगर तुझे परहेजगार बनना है, कुरान को गाइड बुक बना करके उसके बतलाए हुए रास्ते पर चल, तो परहेजगार बन जाए। रोजों का बयान आया तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो। लोग कहते हैं आज तो सभी मुसलमान रोजे रखते हैं, मगर परहेजगारी तो बाद लोगों में नहीं पैदा होती। मुसलमान रोजे रखते हैं मगर परहेजगारी तो बाद रोजेदारों में नहीं पैदा होती। नहीं पैदा होती तो अपने रोजे पर नजरसानी करो। तेरे रोजे में कोई खराबी है जिसकी वजह से तेरे अंदर परहेजगारी नहीं पैदा होती। देखो मेरे पास इत्र तो खुशबू होती, लेकिन आप सड़े हुए बैतुल खला में बैठकर इत्र की शीशी निकाल कर लगाएं तो उसी तरह में से खुशबू आएगी। अरे तू बैठा तो सड़े हुए बैतुल खला में है, चारों तरफ तो तेरे गंदगी है, अब इत्र लगाएगा इत्र में कहां से खुशबू आएगी? लिहाजा अगर किसी के रोजे से तक़वा और परहेजगारी पैदा नहीं होती है तो वो अपनी लाइफ पर नजरसानी करे कि उसकी लाइफ में कहीं कमी है कि जिसका रोजा उसके लिए मुस्बिर और समरबार नहीं है। मूंगफली देखिए, मूंगफली का बाज दाना बिल्कुल मूंगफली होता है और दबाव पच देकर होगा, अंदर गिरी है ही नहीं। ऐसा होता ही नहीं होता। मूंगफली का बाज दाना देखने में बिल्कुल कंप्लीट मूंगफली, अंदर दबाव का अंदर दाना है ही नहीं। तो मेरे भाइयों, हमारी नमाजें और हमारे रोजे गिरी बगैर की मूंगफली जैसे भी होते हैं। हमारी नमाजें, हमारी तिलावतें, हमारे रोजे, हमारे हज, हर चीज गिरी बगैर की मूंगफली। देखने में नमाज है, देखने में रोजा है, देखने में हज है, देखने में ज़कात है, और दबाओगे तो अंदर गिरी है ही नहीं। ऐसे होते हैं। कुरान और हदीस में बेशुमार जगह हैं कि आदमी की तिलावतें गले से नीचे नहीं उतरती। गले से नीचे जलते बांगवा उस मूंगफली में जाना ही नहीं है। देखने की मूंगफली है, तिलावत कर रहा है और ला इजाबे तो तराकी उनके हस्तियों से वो कुरान आगे नहीं बढ़ सका। ऐसे ही हज के बारे में भी, ज़कात के बारे में, रोजे के बारे में भी, नमाजों के बारे में, सब में इशारात हैं। अगर वो मैं सब सुनाने जाऊंगा तो बात कहीं से कहीं चली जाएगी, वक्त लिमिटेड दिया है मुझे। बहरहाल इतना मजमून समझ लो कि जाहिर का अंदर असर पड़ता है और अंदर का बाहर असर पड़ता है।
اور جو لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ہیں اس کو نکالو سب ذہنوں سے، وہ غلط ہیں. جیسا لباس پہنو گے ایسا اندر اثر پڑے، اور اندر کی جو کیفیات ہے پاکیزہ اس کا ظاہر پر اثر پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ حکم دیا کہ اے پیغمبرو، ستھری چیزوں میں سے، حلال و طیب چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک کام کرو. وعملوا صالحا، اور ہر مومن کی خواہش ہے تو نیک بندہ بنے. اگر تمہیں نیک بندہ بننا ہے تو شرط لازم یہ ہے کہ حلال و طیب کھاؤ تو نیک عمل کر سکو گے، ورنہ نہیں کر سکو گے. اس کے بعد یہ مضمون سمجھو کہ شریعت نے اندر کو زیادہ اہمیت دی ہے باہر کی بنسبت. یہ دوسرا مضمون سمجھنے کا ہے. پہلے تو میں نے بتایا کہ دونوں اہم ہیں، اندر کا باہر اثر پڑے گا، باہر کا اندر اثر پڑے گا. اب آگے سمجھو، اندر اور باہر میں ویری امپورٹنٹ کون ہے؟ اندر. باہر کی بنسبت اندر کا شریعت میں پاس و لحاظ ضروری، زیادہ ضروری. دو حدیثیں سنو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے افضل اس امت میں کوئی نہیں ہو، ان کا یہ غلام تھا. اور اس زمانے میں جب غلام باندیاں ہوتی تھی تو ہر آدمی غلام کے اوپر ایک ٹیکس، ایک روزینہ، ایک خراج، ایک وظیفہ مقرر کرتا تھا کہ تمہیں ہفتے میں اتنا کما کر لانا، زائد کماؤ تمہارا. تو حضرت کا ایک مکاتب غلام تھا، مکاتب نہیں، یہ غلام تھا جس کے ذمہ طے تھا کہ تمہیں روزانہ اتنا کما کر لانا. ایک مرتبہ اس نے کما کر کے کوئی چیز لا کر پیش کی، صدیق اکبر نے اسے کھا لیا. مثلا فرض کرو کہ وہ کوئی مٹھائی کما کر لایا، گھر میں لا کر دی، حضرت صدیق اکبر نے کھا لی. پھر اس غلام نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں میں آج کیا کما کر لایا ہوں، اس کو آپ نے کھایا. تو حضرت نے فرمایا بھائی مجھے کیا معلوم. اس نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں مسلمان ہونے سے پہلے کہانت کرتا تھا. کہانت یہ ایک فن ہے جس میں فیوچر کی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں اور جنات سے باتیں کیچ کر کے بتائی جاتی ہیں. تو کہا میں کہانت کرتا تھا اور میں کہانت جانتا نہیں تھا. جیسے آج کل 40 گھنٹے کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں 5% جانتے ہیں، 95% ڈھونگ کرتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں دنیا کو. یہ 40 گھنٹے کرنے والے ہیں تو 5% ہی جانتے ہیں، 95% تو بے وقوف بناتے ہیں دنیا کو. میرا ایک دوست تھا، انتقال ہو گیا، مظاہرین کا میرا ساتھی تھا، بھاگلپور کا. وہ دہلی میں رہتا تھا، بڑی جائیداد بنا لی اس نے دہلی میں. ایک دن دیوبند میں آیا میرے پاس. میں نے کہا بھائی کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا 40 گھنٹے کرتا ہوں. میں نے کہا تو 40 گھنٹے کہاں سے کرتا ہے؟ تجھے تو آتا کچھ نہیں. تو اس نے کہا 40 گھنٹے کرنے کے لیے آنا وانا ضروری نہیں. میں نے کہا کیا ترکیب ہمیں جو بتا. اس نے کہا ایک عورت بچے کو لے کر آئی. اس نے کہا باپو جس بچے کو بخار آ رہا تعویذ دے دو. تو 21 دن کے تعویذ لکھ کر کے لے لیا. کون سا بخار دنیا میں ایسا ہے جو 21 دن رہے گا؟ 21 دن تک تو کوئی بخار رہتا ہی نہیں. 5, 7, 10 روز میں وہ بخار ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا نام ہو جائے گا. باپو کا تعویذ لائے تھے بخار اتر گئے. یہ ایک موٹی سی بیوقوف بنانے کی شکل بتلا رہا ہوں. ایسی بے شمار شکلیں ہیں اور بڑے ماہر ہوتے ہیں یہ جو تعریف کرنے والے، جو بڑے ماہر ہوتے ہیں بیوقوف بنانے میں. تو اس نے کہا کہ میں کہانت جانتا نہیں تھا، میں نے ایک آدمی کو بیوقوف بنایا تھا اور اتفاق سے وہ کام ہو گئے. تو آج وہ مٹھائی لے کر آیا تھا میرے پاس. جو میں نے ان کو بیوقوف بنایا تھا، جو باتیں بتائی تھی، وہ اس کا کام ہو گیا تھا. آج وہ مٹھائی لے کر آیا تھا، وہ مٹھائی میں گھر لایا.
تو حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے نالی پر اور انگلی ڈال ڈال کر ہاتھ ڈال ڈال کر کے سارا کھایا ہوا طے کر دیا، سارا نکال دیا۔ اور جب سب نکل گیا تو یہ فرمایا، سنو، صدیق اکبر نے یہ فرمایا کہ ابو بکر کی جان نکل جائے یہ ابو بکر کو گوارا ہے، لیکن ابو بکر کے جسم کی کوئی بوٹی جہنم میں جائے یہ ابو بکر کو گوارا نہیں۔ یہ فرمایا کہ ابو بکر کی جان نکل جائے، ہاتھ ڈال کیا کرتے کرتے مر جائے یہ گوارا ہے، لیکن جو لقمہ اندر گیا ہے اس لقمے سے تو بدن کا کوئی حصہ بنے گا، اور حرام مال سے جو بدن کا حصہ بنے گا وہ جنت میں تھوڑی جائے گا، اس کا جگہ جہنم ہے، وہ بوٹی تو جہنم میں جائے گی، اور بوٹی اکیلی نہیں جائے گی، سارا ہی جائے گا جہنم۔ تو فرمایا ابو بکر کو یہ گوارا ہے کہ اس کا جان نکل جائے طے کرتے کرتے یہ گوارا ہے، لیکن اس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے جسم کی کوئی بوٹی جہنم میں جائے۔ یہ جو واقعہ ہے اس واقعے سے سمجھو کہ اندر کی کتنی اہمیت ہے اور کیوں اہمیت۔ اندر کی اہمیت اس لیے ہے کہ جو لقمہ پیٹ سے اندر گیا وہ صرف لقمہ نہیں ہے کہ دوسرے راستے سے نکل گیا صبح میں، نہیں، دوسرے راستے سے سارا نہیں نکلتا، وہ اپنا اثر پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، جسم کی نشو و نما ہوتی اس کائے کیے ہوئے۔ دوسرے خلیفہ ہیں فاروق اعظم، ایک مرتبہ عمرے کے لیے حج کے لیے قافلے کے ساتھ، امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، قافلے کے ساتھ مکے جا رہے یا آ رہے، راستے میں ایک حوض آیا، عرب میں پانی کی بہت قلت، پانی بڑی قیمتی چیز ہے، ایک حوض آیا تو قافلے میں حضرت عمرو بن العاص تھے، انہوں نے حوض والے سے جا کر پوچھا، یا صاحب الحوض هل تريد حوضك السباع، اے حوض والے تیرے حوض پر درندے رات میں پانی پینے آتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فوراً دخل دیا اور یہ کہا، یا صاحب الحوض لا تخبرنا، اے حوض والے ہمیں مت بتلا۔ اور حضرت نے قافلے کو حکم دیا استعمال کرو پانی، سب نے پانی استعمال کیا، نہائے دھوئے، وضو کی نماز پڑھی، پھر جب نماز پڑھ کے قافلہ آگے نکلا تو حضرت عمرو بن العاص سے کہا، جاؤ اب پوچھ کر کے آؤ حوض والے سے کہ درندے رات میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اب پوچھنے سے کیا فائدہ ہے؟ دیکھو یہ ایکسٹرنل یوز ہے، وضو کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور وہ انٹرنل یوز تھی۔ صدیق اکبر کے واقعے میں انٹرنل یوز تھی، یہ ایکسٹرنل یوز ہے، دونوں میں فرق سمجھو۔ کیونکہ جو باہری استعمال ہے، فرض کرو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ اگر وہ پانی ناپاک ہے تو یہ نماز نہیں ہوگی، اتنا ہی تو ہوگا، ایک ہی نماز ہو جائے گی، اور وہ تو لقمہ جو حرام منہ میں گیا ہے وہ ساری زندگی کو تباہ کرنے کا اور سارے جسم کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ بہرحال مضمون میں نے یہ سمجھایا کہ اندر کا لامحالہ باہر اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ کو نیک اعمال کرنے ہیں تو حلال و طیب کھائیے، اور باہر کا اندر اثر پڑتا ہے، اور دونوں میں اندر زیادہ اہم ہے باہر سے۔ یہ مضمون سمجھ لیا حضرت نے؟ اب ایک حدیث سنو، اس حدیث سے مومن کا مزاج کیا بننا چاہیے۔ مشہور حدیث ہے، الحلال بین، اسلام میں کیا چیزیں حلال ہیں سبھی مسلمان جانتے ہیں، نام کا مسلمان نہ ہو، کام کا مسلمان ہو، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام میں کیا کیا چیزیں حلال ہے۔ حدیث ہے الحلال بین، حلال چیزیں اوپن ہیں، واضح ہیں۔ میں نے کہا کہ ہر مسلمان جو کام کا مسلمان ہو، صرف نام کا مسلمان نہ ہو۔ کام کا مسلمان کون ہوتا ہے، نام کا کون ہوتا ہے؟ اسلام ایک مسلمان جینے کے لیے جتنی دینی تعلیم ضروری ہے وہ تعلیم لیے ہوئے
اس تعلیم پر اس کا عمل بھی ہو. اور نام کا مسلمان کیا ہے؟ دنیا بھر کے علوم پڑھا ہوا ہے لیکن جس دین کو وہ مانتا ہے اس دین کی وہ بیسیکلی نالج جو مسلمان جینے کے لیے ضروری ہے وہ بھی نہیں جانتا. آپ تو کام کا مسلمان کہیں گے نام کا کہیں گے. اور اگر وہ جانتا ہے تو عمل نہیں کرتا وہ بھی نام کا مسلمان ہے, کام کا کہاں ہے. اس لیے کسوٹی سمجھو کہ بیسیکلی نالج جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے, ویری کمپلسری فرض ہے, وہ جانتا ہو اور اس کا عمل ہو, یہ کام کا مسلمان ہے. اور اگر وہ بیسیکلی ان میں ہی نہیں جانتا یا جانتا ہے تو اس پر اس کا عمل نہیں ہے تو آپ اس کو کام کا مسلمان کیسے کہیں گے. تو اس لیے میں نے کہا کہ جو بھی کام کا مسلمان ہے وہ جانتا ہے کہ اسلام میں کیا کیا چیزیں حلال ہیں, الحلال بین والحرام بین. اسی طرح وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اسلام میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں, وہ بھی جانتا ہے. کوئی مسلمان ناواقف نہیں. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ, اور دونوں کے درمیان میں ڈاؤٹ فل چیزیں. حلال یہ حلال اوپن, یہ حرام حرام اوپن, اس کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو ڈاؤٹ فل مشتبہ. حدیث نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. یہ جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں ان سے جو بچے گا اسی کا دین اور اس کی آبرو کلیئر صاف رہے. اگر تم اپنی آبرو کلیئر رکھنا چاہتے ہو, اپنا دین کلیئر صاف واضح رکھنا چاہتے ہو, یہ ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچو. وہی مسلمان حرام کا ارتکاب کر نہیں سکتا لیکن ڈاؤٹ فل چیزوں کے اندر ہاتھ ڈال سکتا ہے. تو آدمی ہر مومن کو مزاج یہ بنانا ہے کہ ڈاؤٹ فل چیزیں نہیں. اس میں حضور نے پھر اس کی مثال دے کر سمجھائی کہ ایک ریزرو ایریا ہے جنگل میں حکومت کے جانوروں کے لیے. پہلے حکومت کے پاس زکات کے جانور آتے تھے تو ان کے چرنے کے لیے جنگل میں ایک ریزرو ایریا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا دو چرواہے ہیں, ایک چرواہا اپنے جانور لے کر گیا اور ریزرو ایریا سے 1 مائل دور جانور چراتا ہے. اس چرواہے سے اگر غفلت بھی ہو گئی, کہیں سو گیا, گلی ڈنڈا کھیلتا رہ گیا, ساتھیوں سے باتیں کرتا رہ گیا اور جانور آگے بڑھے تو ابھی تو 1 مائل دور ریزرو ایریا, وہاں تک جانور پہنچیں گے. اور دوسرا چرواہا وہ ہے, اس نے کہا کہ ریزرو ایریا کی لائن یہ, اس سے باہر تو ریزرو نہیں ہے, میں تو جانور یہاں تک چراؤں گا, کون کیا حرج ہے. اگر ذرا غفلت ہو گئی, نیند آ گئی, آنکھ لگ گئی, کھیلنے میں لگ گیا اور جانور آگے بڑھ گئے تو پولیس آئے گی ریزرو ایریا کی اور مار مار کے چرواہے کا الو بنا دے گی. اور میں یہ مثال ہے کہ جو ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی دور رہتا ہے وہ حرام میں کیا جائے. جو ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی دور رہتا ہے, ڈاؤٹ فل چیزوں میں بھی قریب نہیں ہوتا, وہ حرام میں کیسے پہنچے گا, پہنچے گا ہی نہیں. اور جو ڈاؤٹ فل چیزوں میں آگے بڑھتا ہے یہ تو ابھی طے نہیں ہے, چلو یہ تو مشکوک ہے, اسے مشتبہ کرو, تو وہ کس دن حرام میں قدم رکھ دے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. کسی بھی وقت تو حرام میں قدم رکھ سکتا ہے. یہ حدیث شریف ہے. اس حدیث شریف سے یہ مضمون سمجھو کہ حلال و طیب سب مسلمان جانتے ہیں, آگے جو ڈاؤٹ فل چیز ہے ان میں قدم مت رکھو. اس کے بعد جلدی انہوں نے مجھے 20 منٹ کا وقت دیا ہے, 20 منٹ ہونے ہیں. اس کے بعد جلدی مضمون سمجھو. ابھی ہمارے مولانا فرما رہے تھے کہ ساؤتھ افریقہ میں 1% مسلمان بھی نہیں ہیں اور پھر وہ دین پر مضبوط ہیں, اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ وہ صحیح بتائی. اور صرف ساؤتھ افریقہ کی بات نہیں ہے, دنیا کے بہت سے ملکوں میں چلے جاؤ, سب جگہ پر یہ وجہ جو مولانا نے فرمائی, یعنی دینداری, صحیح دین سے تعلق اور رابطہ رکھنا, تعلق رکھنا, وہ تو وجہ ہے ہی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں سیپریشن ہے.
ذہن میں، محلے میں نہیں، بستی میں نہیں. بستی میں آؤ انڈیا میں سب ایک ساتھ رہتے ہیں، کوئی سب، لیکن ذہنوں میں سیپریشن ہے. اسکول میں جائیں گے تو ہر مسلمان بچہ یہ ہندو بچہ ہے، یہ ہندو بچہ سمجھے گا مسلمان بچہ ہے. مسلمان بچے کا اثر ہندو بچہ قبول نہیں کرتا، اور ہندو بچے کا اثر مسلمان بچہ قبول نہیں کرتا. دکان میں بازار میں جائیں گے تو حلال و حرام کے قبول کیجیے. کوئی مسلمان جاہل سے جاہل مسلمان ہندو کے گوشت کی دکان سے کبھی گوشت نہیں خریدے. ہاں ہندو تو آتے ہیں، ہندو تو مسلمان دکانوں پر سے لے جاتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان کسی ہندو کی گوشت کے دکان سے کبھی گوشت نہیں خریدے. وہ ہندو، اگر وہ مسلمان کسائی کے یہاں سے لا کر وہ بیچے تو بھی کوئی مسلمان نہیں خریدے گا، کیونکہ دکاندار ہندو. اس کے وہ کہتا ہے میں مسلمان کے یہاں سے ذبح کرا کے لایا ہوں، کیا ہے اس کی بات کا اعتبار؟ وہ تو اپنے کاروبار کے لیے جھوٹ بھی بول سکتا ہے. چنانچہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے یہاں ایک ہی اسکول میں مسلمان ہندو سب بچے پڑھتے ہیں. مسلمان بچے مسلمان رہتے، ہندو بچے ہندو رہتے. ہندو بچے مسلمان نہیں ہو جاتے، مسلمان بچے ان کے طور و طریقے اختیار نہیں کرتے. کھانے پینے کی چیزوں میں بھی یہی ہے. ہماری تہذیب الگ ہے، ہندو بھائیوں کی تہذیب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے. ساؤتھ افریقہ میں بھی یہ سیپریشن ہے. مسلمان بچوں میں، مسلمان کمیونٹی میں اور دوسروں میں یہ فرق ہے. مگر میرے بھائیوں یہ یورپ کنٹریز جو امریکہ ہی نہیں، امریکہ بھی یورپ میں لے لو، کینیڈا کو بھی یورپ میں لے لو، اور یورپ کے یو کے سے لے کر یہ سب جو یورپ کنٹریز ہیں وہاں مسلمان اللہ کے فضل سے کم نہیں. آپ کے امریکہ میں تو ابھی تھوڑے کم ہیں، برطانیہ میں تو بے شمار مسلمان ہیں. لیکن ان سب جگہوں پر حلال و حرام کھانے کے سلسلے میں روز مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں. اگر کسی گاؤں میں 4 مسلمان ہیں، کبھی ہندو کی دکان سے وہ کبھی نہیں خریدے. دوسرے گاؤں میں سے جا کر خرید کے لایا گیا، سب نہیں کھائے گا، لیکن ہندو کی دکان پر سے وہ گوشت خریدتے نہیں. اور اگر وہ ہندو کسی مسلمان کا ذبح کیا ہوا لا کر بیچے، کوئی مسلمان نہیں خریدے گا. کیوں؟ اس کی بات پر کیا اعتبار ہے؟ وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ. مگر یہ جو آپ کی کنٹریز ہیں ان میں اس سلسلے میں جدائی نہیں. چنانچہ آپ کے بچے اسکول میں جا کر کے دوسرا رنگ چڑھ جاتا ہے. آپ کے بچوں پر اسکول میں جا کر دوسرا رنگ چڑھ جائے گا، کیونکہ آپ کے بچے کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ میں مسلمان ہوں. اس میں امریکن ہوں. جب امریکن ہوئے تو جو امریکن تہذیب ہے اس سے متاثر ہو جائے گا. اس میں مسلمان ہونے کا تصور ہی آپ نے نہیں پیدا کیا. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچپن سے اپنے بچے میں تصور پیدا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک دین ہے، ہمارے ایک عقیدے ہیں، ہماری ایک تہذیب ہے. یہ سب تصور پیدا کرنا ماں باپ کا کام ہے. لیکن ماں باپ نے اپنے اندر شعور نہیں پیدا کیا تو بچے میں کہاں سے پیدا کریں؟ اسی طرح سے میرے بھائیوں، حلال اور حرام کی جو کیٹیگری ہے ہم مسلمانوں کی اور ہے، غیر مسلموں کی اور. غیر مسلموں کے حلال احکام کا کسوٹی اور معیار الگ ہے. وہ جو ہے وہ جانے ان کا کام ہے. لیکن ہم اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کے ہم ماننے والے ہیں اور اس دین پر ہم ایمان لائے ہیں. بس ہماری حلال اور حرام کی کسوٹی اور ہے، اور ہمیں ہر لقمے میں اس کا لحاظ کرنا ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب اگر ہم اس کا لحاظ رکھیں گے تو ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے. میرے بھائیوں آؤ ہمارے ہندوستان میں دیکھو، بے شمار گاؤں ہیں کہ 5 مسلمان ہیں، 15 مسلمان ہیں، 10 مسلمان ہیں، 60 مسلمان ہیں، اور وہ اپنی زندگی اسلامی گزارتے ہیں. نو پرابلم، وہ اسلامی زندگی گزارتے ہیں. بس اگر آپ یہاں طے کریں کہ مجھے حلال کھانا، ہر چیز میں حلال کھانا ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. نیو یارک میں انشاءاللہ آپ کو ہر حلال چیز ملے گی، 4 پیسے مہنگی ملے گی. تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اگر ہم 4 پیسے زائد خرچ کرتے ہیں تو کیا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ مگر تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. لہذا
میرے بھائیوں حلال کھانے کا اہتمام کرو، خاص طور پر ماہ مبارک آ رہا، اپنے روزوں کو برباد مت کرو۔ اور میں نے سب مضمون سمجھایا ہے بہت، کہ اندر کا اثر باہر پڑے گا، باہر کا اثر اندر پڑے گا، اور اندر کی اہمیت زیادہ ہے۔ لہذا حلال و طیب کھانے میں، حلال و حرام تو مسلمان کھاتا ہی نہیں، مسلمان کیسے حرام کھائے گا؟ لیکن ڈاؤٹ فل چیزیں جو ہیں اس میں ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ لہذا کھانے پینے کی چیزوں میں جو ڈاؤٹ فل چیزیں مت کھاؤ، اس سے دور رہو، اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہر شہر میں امریکہ کے آپ کو حلال و طیب چیزیں ملیں گی۔ 4 پیسے اگر آپ کو ضائع دینے پڑتے ہیں یا 4 مائل دور سے وہ چیز لانی پڑتی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے میرے بھائیوں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ وقت پورا ہو گیا ہے، اب کیونکہ یہاں کے لوگ وقت کے بڑے پابند ہیں، اور میں بھی یہاں آتے آتے وقت کا پابند ہو گیا، اس لیے آج کی مجلس ختم ہوئی۔ اور میں نے ان بھائیوں سے ایک بات کہی تھی، مگر ان حضرات کے ذہن سے وہ بات نکل گئی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک مجلس تو تقریر کی ہونی چاہیے، تو میرے ذہن میں جو کچھ آیا میں نے آپ کو عرض کر دیا، اور ایک مجلس ہونی چاہیے کوئسچن آور، وہ عشاء کے بعد جن حضرات کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو اس موضوع سے متعلق یا دین کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہو تو ایسے حضرات تشریف رکھیں، سوال لکھ کر دیں، کیونکہ ہر آدمی زبانی بول کر اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا، تو سوال لکھ لو، کسی بھی زبان میں لکھو، اور لکھ کر کے سوال لاؤ۔ عشاء کے بعد جن کو انٹرسٹ ہے وہ تشریف رکھیں، وقت بھی بھائے جا سکتے ہیں، اور جن کو اس نماز کی سنتوں کے بعد کوئسچن آور ہوگا اس میں اپنی ضرورت کے مسئلے پوچھو، کیونکہ میرے دل میں تھا وہ تو میں نے بتا دیا، آپ کے دل میں جو الجھن ہے وہ آپ پوچھیں گے جبھی تو میں بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلو نماز کی تیاری کرو، دعا نماز کے بعد کرو، دعا نماز کے بعد ہوگی، چلو نماز کی تیاری دعا میں نے اس لیے نہیں کروائی کہ میں نے 5 منٹ ضائع کیے، آ جاؤ۔